بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جن جب کسی انسان عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ ایک جن ہوگا یا انسان؟ جن کی مباشرت سے پیدا ہونے والے بچے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ کیا ملکہ بلقیس ایک جننی تھیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی جنس پرکھنے کے لیے کیا طریقہ آزمایا تھا؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ مگر اس سے پہلے ان لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں اور ان تمام حقائق کو جاننے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم واقعہ سنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قاضی جلال الدین احمد بن قاضی حسام الدین فرماتے ہیں، ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ اپنے سسرال گیا اور بیوی کو ساتھ لے کر واپس آ رہا تھا کہ مجھے بامر مجبوری ایک جن زادی سے شادی کرنا پڑی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے سفر کرنا پڑا۔ راستے میں بھیرا کے مقام پر رات کے وقت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ میں اہل خانہ کے ساتھ ایک غار میں پناہ لی اور سو گئے۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ کسی نے مجھے جگا دیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک ہیبت ناک چہرے والی عورت میرے پاس کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں لمبائی میں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے سہم کر پوچھا، تم ہم میں سے نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، گھبراؤ نہیں حسام الدین، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم نے جہاں قیام کیا ہے یہ ہماری جگہ ہے اور ہم جنات میں سے ہیں۔ اب تم لوگ اگر یہاں خیریت سے رات گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں میری شرائط پوری کرنا ہوں گی، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم میری چاند سی لڑکی سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں آگ سے نہیں کھیل سکتا۔ وہ بولی، تم اس کی فکر نہ کرو، میری بیٹی جلائے گی نہیں، وہ تمہارے لیے راحت بن جائے گی۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی، اس کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دو۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ اس عورت جیسے بہت سے بد ہیبت شکلوں والے مرد جن کی آنکھیں خون کے چراغوں سے روشن اور پھٹی ہوئی تھیں میرے پاس آئے۔ ان میں ایک قاضی تھا اور باقی گواہ۔ عورت بولی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں میری بیٹی تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں نے خود کو آزمایا اور یقین کیا کہ میں ہوش میں ہوں یا بے ہوش۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پتھر مار کے جگانا چاہا، انہیں آوازیں دی مگر کوئی نہ جاگا، حالانکہ غار میں ایک قندیل بھی روشن ہو چکی تھی اور روشنی میں پر اسرار اور ہیبت ناک خیالوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ غار میں گھٹن اور حدت بڑھ گئی اور مولانا فرماتے ہیں، میں نے بالآخر رضامندی ظاہر کر دی تو قاضی نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد عورت چلی گئی اور اپنے ساتھ میری منکوحہ کو لے آئی۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھیں بھی لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا مجھے شدید خوف محسوس ہوا۔ میں ساری رات اپنے ساتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا رہا مگر کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ وہ لڑکی یعنی جننی 3 راتیں میرے ساتھ رہی۔ چوتھی رات اس کی ماں آئی اور کہنے لگی، تم دونوں کے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لگتا ہے تمہیں میری بیٹی پسند نہیں آئی، کیا تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے ملتجی انداز میں کہا، بخدا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ اسے اپنے ساتھ گوارا کرتا ہوں، تو پھر اسے طلاق دے دو، اس کی ماں نے کہا۔ میں نے فوراً اس کی ماں کے کہنے پر اسے طلاق دے دی۔ وہ اس دن کے بعد مجھے نظر نہیں آئے۔ دوستو، جناتوں انسان کی شادی کے نتیجے میں اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل کے طور پر ہم قرآن پاک میں مذکور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کے نکاح میں آئیں۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں تفاسیر و کتب تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ اس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا۔ قلبی نے فرمایا ہے کہ بلقیس کا والد نامی گرامی بادشاہوں میں سے تھا اور اس کے بھائی بھی یمن کے بادشاہ تھے۔ ملکہ بلقیس کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے لڑکی کا نام بلقمہ رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں، جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ جنوں پر بھی قوت عطا کر رکھی تھی،
اور یہاں یہ بات ضمناً ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تعداد جنات کی ہی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جنات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس سے شادی کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کو جنات نے بتایا کہ بلقیس ایک جن زادی ہے، اس کی پنڈلیاں گندے اور گھنے بالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے علم میں آئی تو آپ نے اسے آزمانے کا منصوبہ بنایا تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے تخت سے پہلے ایک ایسا تالاب بنوایا جو مکمل شیشے کا بنا ہوا تھا۔ دکھنے میں وہ ایسا ہی تھا جیسے صاف شفاف پانی کا تالاب، مگر حقیقت صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ اب ملکہ بلقیس کی جب آمد ہوئی تو اسے تخت تک پہنچنے سے پہلے اس تالاب پر سے گزرنا تھا۔ اس نے سمجھا یہ پانی ہے اور غیر ارادی طور پر پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور تالاب کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے ہی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو بھاری بھاری بال نظر آئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ناگوار محسوس ہوئے، مگر اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا نکاح ہو۔ نکاح سے پہلے ملکہ بلقیس مسلمان ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پنڈلیوں کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے نورا کے نام سے ایک بال صفا دوا بنوائی، جس سے اس کی پنڈلیاں چاندی کی طرح چمکنے لگی، اور آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ جن زاد یا جن زادی کا نکاح انسان سے ہو سکتا ہے یا کم از کم ہوتا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ امام ظاہری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات سے نکاح منع فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ جنات سے نکاح ہوتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہو جاتے تو کیا مباشرت بھی ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل مباشرت بھی ہوتی تھی اور اولاد بھی پیدا ہوتی تھی۔ جنات تو انسان کی شادی یا جنسی تعلق سے پیدا ہونے والے بچے کو خص کہا جاتا ہے، جبکہ ایک چڑیل یعنی کافر جننی جو کہ ایک کافر جن اور شیطان کے جنسی عمل سے پیدا ہوتی ہے، اور مرد انسان کے تعلق سے پیدا ہونے والے بچہ املوک کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال تو لازمی گردش کر رہا ہوگا کہ جنات آگ میں سے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جن کے جنسی عمل کے نتیجے میں ایک خاکی عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہو جائے؟ اس بات کے باوجود کہ جن و انس میں جنسی تعلق ممکن ہے لیکن اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہی معترضین کا سب سے بڑا اعتراض ہے، کیونکہ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور انسان عناصر اربعہ سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا جب ایک خاکی انسان کا نطفہ رحم جنیہ میں پہنچے گا تو وہ آگ کی شدت سے خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح نطفہ انسانی مائع حالت میں ہوتا ہے، اور جب مائع کو آگ میں جھونکا جائے تو وہ بھاپ کی طرح اڑ جاتی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ نطفہ انسانی اور نطفہ جن ایک دوسرے کے رحم میں ٹھہر نہیں سکتے۔ تو دوستو، اگرچہ یہ اعتراض بہت زوردار ہے، لیکن اگر جنس و انس کی تخلیق اور ان کے ارتکاب پر غور کیا جائے تو یہ دور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے پتلے کے بعد انسانی زندگی ملی، اس کے بعد سے اب تک انسانی ارتقاء مٹی کے پتلے سے نہیں بلکہ عورت و مرد کے اختلاط سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنات کی پیدائش و ارتقاء کا بھی یہی عمل ہے۔ اب غور کیا جائے تو انسانوں کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنات کے جد امجد مارج آگ سے پیدا ہوئے، مگر ان دونوں مخلوقات کی اولادیں توالد و تناسل سے پیدا ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو یہ شبہ و اعتراض تو ختم ہو جاتا ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ جنات و انسان کے نکاح کے بارے میں بہت سی روایات بھی ملتی ہیں جو ایک اور ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔